اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حدثنی انس بن مالک رضی اللہ عنہ قال غدوت الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بعبد اللہ بن ابی طلحة لیحنکہ فوافیتہ فی یدہ المیسم یسم ابی للصدقۃ۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ میں صبح کے وقت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں عبداللہ بن ابی طلحہ ان کو لے کے گیا کہ تاکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کو گھٹی دیں۔ جس وقت میں حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوا اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ میں داغنے کا آلہ تھا اور آپ صدقہ کی بکریوں کو داغ رہے تھے۔ اس روایت کے اندر دو مسئلوں کا بیان ہے، ایک گھٹی دینے کا اور ایک داغنے کا۔ گھٹی سے مراد جب بچہ کوئی پیدا ہوتا ہے تو ہم اس کو گھٹی دیتے ہیں۔ گھٹی دلوانا، گھٹی دینا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ آپ سے مروی ہے، آپ فرماتی ہیں کہ جب صحابہ کے ہاں بچے پیدا ہوتے تھے تو صحابہ بچوں کو لے کے حضور کی بارگاہ میں آتے تھے گھٹی لگوانے کے لیے۔ اس حدیث مبارکہ میں بھی یہی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس حضرت انس بن مالک بچے کو لے کے آئے گھٹی لگوانے کے لیے۔ تو گھٹی لگانا سنت ہے اور لگوانا صحابہ کی سنت ہے۔ گھٹی لگوانی چاہیے، مستحب عمل ہے۔ گھٹی کا جس شخص سے گھٹی لگوائی جا رہی ہے اس کی شخصیت کا اس بچے کے اوپر بڑا اثر ہوتا ہے، اس لیے مستحب یہ ہے کہ جب بچے کو گھٹی لگوائی جائے تو ایسے بندے سے گھٹی لگوائیں کہ جو کہ نیک ہو، پارسا ہو، اللہ والا بندہ ہو، اس سے گھٹی لگوانی چاہیے۔ اے نہیں کہ کسی بھی گامے ماجے نو پکڑ کے نہ یار گھٹی لائی انہوں۔ اب ماں باپ مثال ہے، ماں گھٹی لگا رہی ہے، یہ باپ گھٹی لگا رہا ہے، ماں کا مقام اپنا ہے، باپ کا اپنا ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ لازم نہیں ہے کہ اس بچے کے ماں باپ بھی نیک ہوں، نمازی پرہیزی بندے ہوں، تو کسی نیک بندے سے جا کے گھٹی لگوانا یہ مستحب عمل ہے۔ صحابہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جا کے گھٹی لگواتے تھے، حضور خود بھی گھٹی لگاتے تھے۔ جن بچوں کو حضور نے گھٹی دی ہے 16 کا ذکر میں نے پڑھا ہے، ان میں سب سے پہلے امام حسن اور امام حسین ہیں۔ ان کے بارے میں آتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دونوں نواسوں کو خود گھٹی لگائی۔ اس کے بعد حضور کے چچا حضرت عباس، ان کے بیٹے عبداللہ بن عباس، ان کو بھی حضور نے گھٹی لگائی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ حضرت عائشہ صدیقہ، ان کے بھانجے تھے حضرت عبداللہ بن زبیر، ان کو بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گھٹی لگائی۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری کے بیٹے ابراہیم، حضرت ابو طلحہ کے بیٹے عبداللہ، جن کا یہ حدیث پاک میں ذکر ہو رہا ہے، عبد الرحمن بن زید، نعمان بن بشیر، حضرت عبداللہ بن مطیع، سنان بن سلمہ، یحییٰ بن خلاد، ابو امامہ، اسعد بن سہل، عبداللہ بن حارث بن نوفل، محمد بن ثابت بن قیس، محمد بن نبید بن جابر، عبداللہ بن حارث بن عمر، یہ 16 وہ نیک بچے ہیں، قسمت والے بچے ہیں جن کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گھٹی لگائی ہے۔ گھٹی لگانے کا طریقہ کیا ہے؟ طریقہ یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھٹی لگاتے تھے، کھجور کا ٹکڑا لے کے اس کو منہ کے اندر چبا کے اس کا تھوڑا سا حصہ انگلی کے ساتھ بچے کے منہ میں ڈال دینا، یعنی اتنا چبا کے نرم کر کے ڈالا جائے تاکہ وہ اس کے لعاب کے ساتھ اندر چلا جائے۔ اگر موٹا پیس ڈالیں گے تو ظاہر بات ہے اندر جائے گا نہیں۔ ضروری نہیں کہ کھجور ہی ہو، کوئی بھی میٹھی چیز کے ساتھ آپ گھٹی لگا سکتے ہیں، شہد کے ساتھ لگا سکتے ہیں یا کسی بھی میٹھی چیز کے ساتھ لگایا جا سکتا ہے۔ شہد کے ساتھ لگا رہے ہیں تو کیا اس کا طریقہ ہوگا کہ آپ زبان کے اوپر انگلی پھیر کے تو اس سے شہد لگا کے اس کے منہ میں تھوڑا سا شہد چکھا دیں بچے کو، تو یہ گھٹی لگ گئی ہے۔ جانور کو داغنا، بعض اہل حدیث حضرات نے لکھا ہے کہ جی احناف کا، یعنی احناف سے مراد ہم ہیں، حنفیوں کا قول یہ ہے جو کہ سنت کے خلاف ہے، یہ داغنے کو مکروہ کہتے ہیں، حالانکہ ایسا نہیں۔ احناف کے بہت سارے فقہاء کا یہ قول ہے کہ ضرورت کے پیش نظر جانوروں کو داغنا جائز ہے۔ داغنے سے مراد یہ ہوتا ہے پہلے وقتوں میں جانور ہوتے تھے بہت زیادہ، تو وہ کوئی مخصوص
جس طرح اب کمپنی کا، سکولوں کا، اداروں کا ایک مونو ہوتا ہے نا، لوگو ہوتا ہے، تو وہ پرانے وقتوں میں جس کا بہت زیادہ ریوڑ ہوتا تھا تو وہ اس کا ایک مخصوص لوگو ہوتا تھا لوہے کا، اس لوہے کو آگ میں گرم کر کے تو جانور کے اوپر نشان لگا دیتے تھے تاکہ جانور گم نہ ہو اور یاد رہے کہ جی یہ میرا ہے، اور اگر گم ہو جائے کوئی بندہ اس کو نشان دیکھے گا تو پتہ چل جائے گا یہ نشان فلاں بندے کا ہے، تو ان کو پتہ چل جائے گا جانور فلاں کا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ میں وہ آلہ تھا داغ لگانے والا، اور حضور صدقہ کے جانوروں کو داغ لگا رہے تھے۔ اس سے معلوم ہوا کہ ضرورت اگر ہو تو داغنا جائز ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انسان کو داغنے سے منع کیا ہے۔ حدیث پاک میں ہے کہ داغنے میں شفا ہے، لیکن میں تمہیں داغنے سے منع کرتا ہوں۔ بنا ضرورت کے داغنا جائز نہیں ہے، انسان کو داغنا جائز نہیں۔ جانور کو علامت نشانی کے طور پہ داغ سکتے ہیں، انسان کو داغنا جائز نہیں، الا یہ کہ انسان بڑا ہو یا چھوٹا ہو، اس کو کوئی ایسی بیماری لگ جائے کہ اس کے علاوہ اس کے پاس اور چارہ نہ ہو تو آپ انسان کو بھی داغ سکتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا ڈراموں شراموں میں پرانے وقتوں میں زخم آ جاتا تھا نا، اب تو ہے کہ ٹانکے لگاتے ہیں، اس وقت لوہا گرم کر کے اوپر رکھتے تھے، اس کو داغنا کہتے ہیں۔ تو داغنے میں حضور کا فرمان ہے، حضور نے فرمایا اس میں شفا ہے، تو داغ سکتے ہیں ضرورت کے پیش نظر۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دین کو سیکھنے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔